دے سلامتی عطا کرے۔ عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ہمیں، ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل بھی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگ رہی ہیں، نذرانے آ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کریں کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا، کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، علمان والحفیظ، خاص پیار ہو، خاص۔ وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی۔ ناراض ہو گیا ہو تو انو کدو پینڈو آکھیا، میں تو خود پینڈو ہاں، تسی ایک کھورے سانو پینڈو آکھتا ہے۔ اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بڑی ناز کی بات ہے۔ عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے، خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت علیمہ کے گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے، وہ تو بھیجا جاتا تھا، اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا، اوے چول تھلے نہ ڈگن دیں، ختم شریف دینی، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے ہوتا تھا۔ اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے۔ اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے، تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول۔ تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے، وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے۔ کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے۔ یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہونا، پاکیزگی ہونا، یار لطف ہو، یہ دیکھ تو صحیح۔ میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو، اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا حرج ہے، ایک جیسا کھانا کرو۔ یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا، سادے چول ماڑیاں نے۔ میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے، تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں، تو ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا میلاد ہے، آج کھانا لینا تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی
یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے اور سادے بندے کا لنگر ہے. ناراض ہو گئے ہو جاندے نے میرے نے کہ یاری بندے تسی نہ ہو گیا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا جی. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ. بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں, بڑے ہو گئے نعرے, بڑا ہو گئے, کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا, عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد, خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا, کبھی روتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے. ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا, فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر ہیں کدھر. تو وہ دور نہیں تھے, وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں. ابھی محبوب نے بلایا, آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں کا. یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی تھی, خوشبو لگا رہی. کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے, اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا. امام حسن اور حسین دوڑ کے آئے. حضور نے ایک کو ایک سینے ایک کندھے سے لگایا, دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا. غور کرنا ذرا. اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا, عرض کیا اے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں, یہ میرے پھول ہیں دنیا میں, مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حضور دعا دینے لگے, کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ان لوگوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قلبی کیفیات اپنی امت کے سامنے رکھی. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر. میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسوں میں جاتا ہے, اس کی تو گاڑی جب اس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ, وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی, لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے, چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے سامنے, پھر خیر ہوتی ہے, پھر وہ نکل جاتی ہے. امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں ہوتے ہیں, وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ, ہم بھی اب نہ بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں. میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی, پورا گھنٹہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں, میں تو نصیحت کرتا ہوں.